دارالعلوم محمدیہ عربی کالج پورنیہ جو ہندوستان کا مرکزی ادارہ ہے، آپ اس اسٹیج پر دارالعلوم محمدیہ عربی کالج کے جملہ اراکین، منتظمین، محتمین کی جانب سے ہندوستان کے بڑے مشہور سیاستدان جناب پپو یادو صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور عربی کالج چونکہ تاریخی ہے، سماجی اور محبتی پیغام کے لیے اس وقت آپ جناب قاری عبدالوکیل مبارک پوری کی نعت پاک سنیں محبتوں کے ساتھ۔ ہاں یہ شعر سنیں۔ یہاں ہمارے ایک معزز مہمان تشریف لائے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ بھی اس مصرعے کا استقبال کریں گے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، نگاہوں میں بسے طیبہ کے حسین منظر، وہاں سے لوٹ کر آؤ تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ موت آئے مجھے مدینے میں، کہہ دے سبحان اللہ، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ کون ایسا عاشق ہوگا جو مدینہ نہیں جانا چاہتا ہوگا؟ پاکستان کے ایک نابینا شاعر تھے، 7 دفعہ مدینہ گئے۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ مدینہ گئے۔ لوگوں نے کہا اقبال عظیم صاحب انہی کا وہ کلام ہے، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں در و بام و حرم، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ انہی کا ایک کلام ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ 7 دفعہ مدینہ گئے، دکھتا نہیں تھا آنکھ سے۔ کسی نے کہا اقبال عظیم صاحب آپ آتے کیوں ہیں؟ ایک کو کم کر دیجئے تھوڑا، آپ آتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ مواجہ شریف ہے، یہ باب جبریل ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ ہے، یہ جنت البقیع میں فلاں فلاں مقام، آپ کو کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اقبال عظیم روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ زندگی کی اصل کہانی اس وقت پوری ہوتی ہے جب ان نگاہوں کے سامنے حضور کا شہر ہوتا ہے۔ بے اولاد اگر مدینہ جاتا ہے تو اللہ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ قاری شمیم صاحب قبلہ، حضرت برادر گرامی جناب حضرت مولانا ارشاد عالم جامعی صاحب قبلہ، تمام احباب کے حوالے سے نعت کا بس 2 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ جو حضور کے شہر کی زیارت کرنا چاہتا ہے ایک بار محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور آوازیں آپ کی آ سکتی ہے یہاں تک۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت ماں خدیجہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا اور آپ کا بیٹا تھا، ایک بچپن کے عالم میں دنیا سے گزر گیا، حضور آپ بتائیں کہ میرا اور آپ کا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے اور فرمایا خدیجہ میرا اور تمہارا بیٹا اس وقت جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ کس نے پوچھا؟ ماں خدیجہ۔ ماں خدیجہ ہیں کون؟ ماں خدیجہ وہ ہیں جن کو حضور کنوارے ملے، اور ماں عائشہ وہ ہیں جو حضور کو کنواری ملی۔ اس آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے حضور نے فرمایا کہ قیامت تک لوگوں پر اسلام کا احسان ہوگا مگر اسلام پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ خدیجہ ہے۔ وہ خدیجہ پوچھتی ہے حضور میرا اور آپ کا بیٹا ہے کہاں؟ حضور نے فرمایا خدیجہ میرا اور تمہارا بیٹا اس وقت جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہے۔ اس کے بعد حضور خاموش ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں خدیجہ اپنے بیٹا کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ ماں خدیجہ نے کہا حضور کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو جنت میں ٹہلتا ہوا نہ دیکھے گی؟ مگر یا رسول اللہ خدیجہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ حضور نے کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ خدیجہ کو اپنی آنکھ سے زیادہ مصطفیٰ کی زبان پر بھروسہ ہے، آپ نے کہہ دیا ہے میرا بیٹا جنت میں ٹہل رہا ہے تو ٹہل رہا ہوگا۔
حفیظ طیب نے اسی کا نقشہ کھینچا تھا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کے ہے تیرے لب کا شنیدہ۔ حضور نے فرمایا جب میرے در پہ آنے کی تمنا رکھتا ہے دل سے، میں اسے ضرور مدینہ بلا لیتا ہوں۔ تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، قسمتیں دو جگہ بدلتی ہے، ایک مکے میں ایک مدینے میں۔ قسمتیں دو جگہ بدلتی ہے، ایک مکے میں ایک مدینے میں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ جماعت اہل سنت کی وہ نادر الکلام قادر الکلام شخصیت کہ جن کے لب الفاظ معانی لہجہ تقدوسیت کا یہ عالم ہے کہ جب ان کے لہجوں کو لوگ سنتے ہیں اور سماعتوں کے ذریعے دلوں کے نہا خانوں میں وہ آواز پہنچتی ہے تو عشق رسول کے جو گھریندے ہیں وہ محبتوں کی کشتی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ لہجہ شاف و شفاف لہجہ الہ آباد کا جسے حافظ احادیث کثیرہ، عالم آیات قرآنی، محافظ مسند نورانی حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ پورا مجمع محبت سے دو دو ہاتھوں کو اٹھائے اور دل لگا کر کے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار فضیلت، دارالعلوم محمدیہ عربی کالج۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی، سرکار آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی۔